الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد قال اللہ تعالی حق سبحانہ فی کتاب المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. عبادت میں اضافہ کر لیں سلوات سارے صاحبان والا اس جلیلۃ القدر صفحہ اضافہ اللہ سب کی حاضری عبادت میں شمار فرما. مومنین جب مجلس اعظا میں بیٹھتے ہیں تو کوئی نہ کوئی دعا ذہن میں یقیناً ہوتی ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں عالم محمد سے بڑا واسطہ بھی کوئی نہیں اور وسیلہ بھی کوئی. آل نبی کا صدقہ اللہ آپ سب عزاداروں کی ذہنی اور قلبی دعائیں قبول فرمائے. بانیان مجلس کے لیے دعا فرمائے، مالک ان کے رزق میں مزید برکت عطا فرمائے. غزہ کے مظلوموں کی میرے مالک غیبی مدد دے دے. ہمارے ملکی حالات بڑے عجیب ہیں، دعا فرمائے مالک ہم پہ رحم فرمائے اور سب سے بڑی دعا میں شمولیت فرمائے. ولی الامر ولی العصر مالک کے ظہور میں اب اللہ تاجیل فرمائے. لمبی زحمت نہیں ہے، ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک سلوات، لیکن سارے صاحبان بلند کو اور کم اجازت ہے جی میں تھوڑی بات کر سکتا. یہ ڈیرہ شاہ بہلول ٹبہ شاہ بہلول میری یہاں پہ اس علاقے میں پہلی حاضری ہے. مجھے نہیں پتا اس علاقے میں برادریاں کتنی ہیں، میں نہیں جانتا اس علاقے میں مذہب کتنے ہیں، لیکن یہ اندازہ میرا کنفرم ہے کہ پنڈ مسلمانوں کے ہیں. اب جی گفتگو سے پہلے ایک ضروری اعلان کر رہا ہوں، کیمروں کی موجودگی میں مسلمانوں سے کہہ رہا ہوں کہ یہ شیعوں کی مجلسیں نہیں ہوتی، محمد کے بیٹوں کا ذکر ہوتا ہے. مہربانی صاحبان محترم، کتنا عجیب لگتا ہے، ملک بھی مسلمانوں کا، شہر بھی مسلمانوں کے، پنڈ بھی مسلمانوں کی، گلیاں بھی مسلمانوں کی ہو، اور ذکر بھی مسلمانوں کی، نبی کی اولاد کا ہو، اور تو شیعوں کی مجلس کہہ کے گلی ہی بدل جاتا. مسلمانوں زندگی کا اعتبار کوئی نہیں، لمحوں کا پتہ نہیں، مذہب اپنے رکھو، مسلک اپنے. ادھا ملک تو اس وجہ سے پریشان ہے کہ یہ ذاکر مولوی شیعوں کے دلیلیں آیتیں اس لیے پڑھتے ہیں، یہ ہمارے بچوں کو شیعہ کرنا چاہتے. یہ غلط فہمی دور کرو یار، سنبھال کے رکھو اپنے. ہمارا کوئی پروگرام نہیں ہے نیا بندہ شیعہ کرنے کا، اسی اگلے سنبھالنے پھرنے. نہیں شاید میں سمجھا نہیں سکا. نو نہیں، اس طرح کے نعرے، یہ کمزور آواز کے نعرے. آپ اطمینان سے بیٹھے، میں منبر پہ بات کر رہا ہوں.
میں نے کیا کہا ہے کہ جناب جس دین پہ ہونا، ہاں باقی جس بندے کے دل پہ حسین کی مہر ہے نا اس نے تو آنا ہی آنا، باقی رہ گیا جی یہ شیعہ ذاکر و مولوی یہ جی بندے شیعہ کر، میں نے پھر کہا ہے اسی اگلے سنبھال دے پھرنے ایک بندہ بھی توجہ کا اوے ہم نے اب نیا بندہ شیعہ کر کے کرنا ہی کیا ہے؟ اگر پرانا شیعہ پوچھتا پھرے کہ ولایت علی کی گواہی دینی ہے یا نہیں دینی، نہیں آپ ایزی بیٹھے، آپ ایزی بیٹھے، مجھے اندازہ نہیں تھا، میں کیونکہ پہلی دفعہ آیا ہوں، مجھے اندازہ نہیں تھا، میں بھی سوزی لے کے آ جاؤں۔ بخدا سید اسد پیر میری طرف دیکھ، شیعہ مجلسوں کی تو صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ مولوی صرف برکت کے لیے رکھتے ہیں اور ممبر پہ مولانا کے آنے کی دیر ہے ادھا پنڈال نکل جاتا۔ میں شیعوں کا مولوی نہیں، میں خود بھی شیعوں، دیکھیں یہ آپ کا امتحان ہے یا میرا امتحان؟ میاں امتیاز صاحب میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں میں صرف شیعوں کا مولوی نہیں، آپ پریشان ہو کہ مجھے سارے دیکھنے لگ گئے، اور سائنس بڑی ترقی کر گئی ہے، آج کل مولوی جس مذہب میں ہوتے ہیں اس مذہب پہ نہیں ہوتے، سارے نہ ہی سمجھو تے ٹھیک، میں کوئی بیٹھک میں باتیں کر رہا ہوں، میں کوئی ڈرائنگ روم میں کسی کے کان میں بات کر رہا ہوں، ساؤنڈ پہ کہہ رہا ہوں، کیمروں کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں۔ اہل اسلام دوستو زندگی کا کوئی جس دین پہ ہو اسی پہ رہو، تیری نظر میں شیعہ ماڑے ہوں گے نا، دنیا جہاں کا جو الزام کسی پہ فٹ نہیں ہوتا وہ شیعوں پہ لگا کے مطمئن اپنی گلیوں میں پھرتے ہو۔ میں سالانہ مجلس میں مائک پہ کہہ رہا ہوں، پہلے عزادار سے لے کے آخری بندے تک، اگر ایک توجہ آپ دے گئے تو آپ کو صورتحال کا شاید اندازہ ہو جائے۔ میں زندگی میں ہمیشہ زندہ باتیں کرتا ہوں، میں موجود باتیں کرتا ہوں، بندے کہتے ہیں شیعوں میں یہ نقص ہے اور تیری نظر میں ہم ماڑے ہوں گے، لیکن جو کرم اللہ کا شیعوں پہ ہے کسی اور مذہب پہ ہے ہی نہیں۔ مجھے توقع ہے کہ آپ ذہنی طور پہ میرے قریب ہیں، میں پھر کہہ رہا ہوں، دوسری دفعہ کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم جو کرم اللہ کا شیعوں پہ ہے کسی اور مسلک میں بیٹا یہ تھوڑا کرم ہے، اس سے بڑا کرم کیا ہوگا کہ ہمیں اپنے مرشدوں کی عزت کروانے کے لیے اسمبلیوں کے سہارے نہیں لینے پڑتے۔ سبحان اللہ، آپ جیئے سر، آپ جیئے سر، آپ جیئے، مہربانی سید بیٹھیں، آپ تشریف رکھیں۔ اسد پیر یہ تارا نام ہی ٹھیک، میں سمجھا میں نیاز دین لگا کیڑا کم کی تیار کے بادشاہ، مہربانی سر، میں نے کیا کہا ہے ہمیں اپنے رہبروں کی عزت کروانے کے لیے اسمبلیوں کے سہارے، اور یہ اگر پہلے تو بات یہ ہے کہ آپ کی قرارداد پہ دستخط صدر نے نہیں کیے، جان ہماری کھا رہے، یہ قرارداد منظور مٹھائیوں کی آرڈر پہلے دے دیتے، بھائی قانون تو ایک مرحلے سے بنتا ہے نا۔ ماشاءاللہ خبر صبر چہرے بیٹھے میں صوبائی اسمبلی کو قرارداد پاس کر دینا تو وہ قانون صوبے میں تب بنے گا جب گورنر دستخط کرے، اور مرکز میں نیشنل اسمبلی میں اگر کوئی قرارداد پاس کر دے بے شک 346 میں سے 24 بندے ہی کر دے، وہ قانون میری جان نہیں بنتا،
وہ قانون تب بنتا ہے جب صدر پاکستان، یہ انہوں نے 1.5 سال پہلے، اگر آپ کا حافظہ ساتھ دے رہے یا آپ حالات کو بھی ذہن میں رکھتے ہیں تو 1.5-2 سال پہلے خان صاحب والی شاید ہاں انہی کی حکومت میں پرویز الہی اسپیکر تھے پنجاب اسمبلی، یہ بڑا بختوں والا چودھری، آج کل بیچارے پریشانیوں میں ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ جیسے دوسروں کی ختم ہو رہی ہیں اللہ کرے۔ یہ پرویز الہی صاحب نے صوبے میں جو قرارداد جھنگ کے مولانا نے پیش کی تھی نا، اور اس کا نام تھا تحفظ بنیاد اسلام، ٹائٹل اسلام ہی کر آگے سے چالاکیاں وہ سارے نہیں سمجھتے، اور اس قرارداد کا آپ پریشان تو نہیں ہو رہے؟ دیکھیں ماشاءاللہ آپ ریگولر مجلس سے سننے والے عزادار بیٹھے میں کون سا فضیلت کا پہلو ہے جو بزرگ علماء سے یا آج کی علماء سے آپ نے نہیں سنا یا ذاکرین سے نہیں سنا؟ میں جو گزارشات کر رہا ہوں یہ اس لیے سننا ضروری ہے کہ ہم اس ملک میں کرایہ دار نہیں ہیں۔ بیٹا میری بات پہ آپ توجہ فرمائیں، ان باتوں پہ دھیان رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ بندے یہ سمجھتے ہیں شیعوں کا اس ملک، پچھلے دنوں کو ہمت کرو انہیں ایران بھیج دو، ہمارا حوصلہ دیکھو، کبھی ہم نے بھی کہا ہے مولویوں کا پاکستان میں کیا ہے، انہیں افغانستان بھیج دو۔ ویسے بھی افغانستان پہاڑوں کا ملک ہے اور کچھ لوگوں کی پہاڑوں سے پرانی یادیں بھی وابستہ ہیں۔ مہربانی سے لیکن انہیں جب بھی موقع ملتا ہے جناب یہ کر دو وہ کر دو، خیر وہ زیادہ لمبی بات نہ ہو جائے۔ تحفظ بنیاد اسلام بھی لکھا بھائی جی، متن یہ تھا کہ جیسے نام تحفظ اسلام ہے اور متن پتہ اندر کیا تھا کہ جیسے حضور کے اصحاب کو رضی اللہ لکھا جاتا ہے نا، ویسے حضور کی اہل بیت کو بھی یہ اسلام کی حفاظت ہو کہ جیسے اصحاب رضی اللہ ہے ویسے حضور کی اولاد بھی، اہل بیت بھی، آل محمد کو بھی۔ یعنی اگر وہ قانون بن جاتا تو میں اور آپ حسین علیہ السلام کہہ دیں، ایف آئی آر ہوتی سر، آپ کو عدالتوں کے سامنے کرنے پڑتے، لیکن وہ قانون میری طرف دیکھیں، وہ قرارداد پاس ہوئی، قانون بننا تھا جب صدر دستخط گورنر بیٹا صوبے کا واہ حسین بادشاہ اوئے ہوئے اس موسم میں پنجاب میں گورنر ہی اتنے بدل گئے دستخط یاد ہی نہ۔ اوئے ہوئے کوئی تو دھیان دو یا میری بات جی، بسم اللہ سر، بسم اللہ سر۔ اور مطالبہ یہ تھا کہ جیسے اصحاب کو رضی اللہ کہا جاتا ہے ایسے، اور اسپیکر صاحب جو ہیں جو اس زمانے میں تھے یہی چودھری، یہ چودھری میرا ماشاءاللہ بڑا زیرک باریک مجمع، آپ کے علاقے کی شہرت میں نے بڑی سنی، آیا میں کم ہوں کہ گہرائی میں بات کا مسئلہ ہے، میں ٹیسٹ ڈوز دینے لگا ہوں۔ یہ پرویز الہی پنجاب کا واحد چودھری ہے جس کی ٹوٹی ہوئی ہڈیاں پائیوڈین جوڑ دیتے۔ میری بات پہ توجہ آپ شاید نہیں مہربانی صاحب، میں نے پہلے بھی کہا میں تو زندہ باتیں کرتا ہوں، میں جو گفتگو کرتا ہوں نا آپ کو اس کے لیے صحیح بخاری نہیں دیکھنی پڑے کہ پہلے کتاب دیکھیں گے، اگر روایت ہوئی تو پھر موبائل پر رضوی صاحب کو کہیں گے سبحان اللہ۔ میں تو موجود بات کر رہا ہوں۔ اسپیکر صاحب نے ایک ایم پی اے کو اپنے کمرے میں، جسے اسپیکر کا چیمبر کہتے ہیں، اس میں بلا کے کہا کہ ہم یار گناہگار لوگ ہیں، ساری زندگی اسلام کے لیے شاید ہم کوئی کام نہیں کر سکتے، یہ جو قرارداد ہے نا اگر ہم نے اس پہ دستخط کر دیا یہ ہمارے سارے گناہوں کا کفارہ
قرارداد کا ہے جیسے اصحاب رضی اللہ، ویسے اولاد بھی رضی اللہ ہونی چاہیے. میں نے تب یہ کربلا کا ہمیشہ 2 دن بعد مجلس تھی، میں نے وہاں پہ کہا کہ یار ہمارا جو پنجاب کا دیہات ہے نا، دیہات کا کلچر اب شہروں پہ بھی، مطلب پہلے شہروں میں ڈیرے کب ہوتے تھے، یہ آپ کے دیہات کا کلچر اور یہ شہروں پہ غالب آ چکا ہے. بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، چلو بچے نہ بولے، بزرگ تو گواہی دے. جی صحابی رضی اللہ، اولاد بھی رضی اللہ، اور ڈیرے کے نوکر میں اور بھیڑے کے بیٹے میں فرق ہی نہیں ہوتا. ذرا زحمت فرمائے، میری بات پہ توجہ فرمائے یار. مہربانی بیٹا، مہربانی بیٹا، بہت شکریہ. اچھا میں ویسے اپنی مجلس میں گفتگو میں آ کے مطمئن بڑا ہوں کہ یہاں ڈیرہ شاہ بہلول ہو یا چاکی شاہ بہلول ہو یا ٹبہ، وہاں کا مجھے مین سٹاپ کا نہیں پتا، لیکن یہاں مجھے آگے محسوس ہوا ہے کہ آپ تو بڑے کمال لوگ ہیں. 2.5 سال ہو گئے نے کرونا ختم ہویا ہے، اتواڑی مجلس سے چیسو پلیز آج بھی ایتھے نہ بہو اوتھے بہو. لیکن میں نے سر جی کسی بندے سے نہیں کہا کہ آپ ادھر بیٹھ جائیں، حالانکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اے جگہ کو پکی ہے، اوہ ممبر کے قریب بیٹھا کرو. آج کی مجلس کی بات میں نہیں کر رہا، میں آج کی مجلس، آج جہاں بھی آپ کو مجلس میں جانے کا موقع ملتا ہے نا، خدا جانتا ہے کوشش کر کے ممبر کے قریب بیٹھنے کی ہمت. اور ممبر کے قریب بیٹھنا جرم نہیں ہوتا، ممبر پہ قبضہ کرنا جرم ہوتا ہے. یہ مہربانی تھا اور دیکھیں میری زندگی آپ لوگوں کے سامنے، میں ایک سادہ سا خطیب ہوں آپ کی قوم کا. جو بات میرے ذہن میں یا یہاں پہ آتی ہے میں دل میں رکھتا اظہار کرتا. 8-7 نعرے لگے ہیں جب سے میں ممبر پہ، حلفن قسمن سارے بندیاں اگوں یا علی، مجھے نہیں پتا کیا ہے یا علی. کچھ بندے تو آج نعرہ حیدری کے جواب میں یا علی اس لیے نہیں کہہ رہے کہ میرے نالالے جو آتے اوہ اپنے حصے کا قرآن خود ختم کرنا چاہتا، اور قطن اگر کسی میرے بزرگ یا کسی میرے بھائی کے ذہن میں یہ ہے جو مجھ سے بہت ہٹ کے بیٹھے، اگر کسی ذہن میں یہ ہے کہ اگر ہم نے اونچی آواز میں یا علی کہہ دیا نا تو بندے کہیں گے وہ ریاض رضوی صاحب جی بڑی مجلس پڑھ گئے. اور نہیں، ہم بڑے نہیں ہیں، مجلسیں ہوتی ہی بڑی. لیکن اگر آپ اس وجہ سے یا علی نہیں کہتے تو پھر میں اپنی پریشانی آپ سے شیئر کر رہا ہوں. پریشان میں اس لیے ہو جاتا ہوں کہ جو بندہ اتنے بندوں میں یا علی نہیں کہہ سکتا، اللہ جانے قبر کی تنہائی میں یا علی کیسے کہے گا. مہربانی سر یا علی آپ جیئے سر، زحمت کی معذرت چاہ رہا ہوں. بسم اللہ یا علی یا علی. یہ میرے بزرگ ہیں، اللہ آپ کو صحت دے. جتنا زور آپ نعرہ شروع کرنے پہ لگاتے ہیں وہ تھوڑا لاؤ تے حیدری تے زور چوکا مجلس ٹھنڈی کر دیتے ہو یا علی یا علی. زندگی گزر رہی ہے ممبر پہ، میں مزاج سمجھتا جی صحابی رضی اللہ، اولاد بھی رضی اللہ جی، حضور کے بیٹے. اور دنیا وہ میں نے ابھی کہا ہے نا کہ بندے جس مذہب میں ہوتے ہیں اس مذہب پہ آج کل ادھر پنجاب اسمبلی نے یہ قرارداد پاس کی اور اگلے دن سوشل میڈیا پہ ایک شیعہ نما مولوی کا کلپ آ گیا کہ جی قرارداد صحیح پاس نہیں. بندے باتیں کرتے جی اتحاد خطرے میں پڑتا ہے، جیسے عقیدے پہ آخرت کا انحصار ہے، وہ خطرے میں پڑ جائے تو خیر ہے.
تو اتحاد بچاتا پھر رہے. ان مولانا نے اگلے دن کہا کہ جی حضرت امام حسن اور حسین کو رضی اللہ کہا جا سکتا ہے. اور انہوں نے ساتھ آیت پڑھا کہ جی اللہ نے کہا تھا حسین سے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضی. تو بھی راضی ہو جا میں تجھ پہ راضی. تو جب اللہ راضی ہو جائے نا تو پھر رضی اللہ ہی بندہ ہوتا ہے. میں نے کربلا گاہ میں شاہی میں اتفاق سے میری مجلس تھی, میں نے کہا قبلہ محترم اگر امام حسین سے اللہ راضی ہے اور امام حسین کو رضی اللہ کہنا ضروری ہے, پھر حضرت آدم سے اللہ ناراض ہے, حضرت نوح سے اللہ ناراض ہے. اور وہ ایم پی اے صاحب نے اجازت تو ہے نا, وہ قرارداد جب پاس ہوئی نا, قانون شانون تو بعد میں بننا تھا, انہوں نے قرارداد کی کاپی لی, فوٹو کاپی, اور وہ جھنگ اپنے جرنیل ابے کی قبر پہ جا کے رکھی. سر تسی بھی نا بے شمار کہہ کے سمجھ دیو اساں حق ادا کر دیتا, اے دے چو نکلو, پریکٹیکل کرو. کوئی وضاحت کی ضرورت ہے؟ تو انہوں میں ویسے سواد ادو ہی ہوتا ہے جدو تواڈے مولوی تے ایف آئی آر پھر آکھیں گے شیر آئے تے او آ گئے ہیں. میں آپ کے ماحول کی وجہ سے تھی مجلس پنجابی میں پڑھوں تاکہ کسی ذہن پہ بوجھ نہ بن جائے. بندے آکھیں گے کہ مولوی اتوں اردو, پھر آگوں پہ آتا ہے میں نے سبحان اللہ کرو. لیکن آپ کی محبت ہے کہ آپ سارے بیدار. اس وہ ایم پی میں جو بچہ ایم پی ہے جس نے قرارداد, اس نے فوٹو کاپی لی اور جھنگ اپنے جرنیل بابا کی خبر پہ, یہ سب کچھ گوگل پہ تصویریں ریکارڈ آپ دیکھ سکتے ہیں. بابا کو جا کے کہا ہوگا کہ بابا جو کام آپ سے نہیں ہو سکتا, بابا میں تیرا حلال کا بیٹا ہوں, بابا میں نے اب قانون بنوا دینا کہ حسن بھی رضی اللہ, حسین بھی رضی اللہ. میں نے تب پوچھا تھا قرارداد کی فوٹو اپنی ابے کی قبر پہ رکھنے والے ایم پی اے صاحب, ساری زندگی تو آپ کا ابا ہماری جان کھاتا رہا کہ مردے سنتے نہیں ہیں, یہ مردے فوٹو کاپیاں بھی پڑھنے لگ گئے. یہ سب کیا ہے یار؟ اور دوسری بات میں آج بھی پوچھ رہا ہوں, میں نے تب چودھری پرویز الہی صاحب سے گجرات کے قریب شادی بال مجلس تھی, میں نے وہاں پوچھا تو میں نے کہا چودھری صاحب پچھلے ہفتے میں آپ نے ایم پی ایس کو مٹھائیاں کھلائیں, مبارکبادیں دیں کہ ہم نے اسلام کی بڑی خدمت کی ہے. لیکن اقبال چودھری صاحبان یاد رکھنا, میرے پنجاب کی پبلک ایم پی ایس کو ووٹ دیتی ہے نالیاں اور گلیاں بنانے کے لیے, اور یہ آگے سے دین بنانے بیٹھ گئے. میری بات پہ اگر توجہ ہے تو بولے میرے ساتھ یار. سارے بولیں گے آپ, بیٹا جواب دیں, آپ سارے جواب دیں. یا رسول اللہ, صاحبان دیکھیں جو بات میں نے ان سے چودھری صاحبان سے کی, یہ جس علاقے میں بیٹھوں یہ بھی برادریوں والا علاقہ. میں نے کہا چودھری پرویز الہی صاحب آپ یہ جبرن بنوانا چاہتے ہو, یہ مجھے بعد میں پتا چلا یہ کلین شیو مولوی ہے کہ امام حسن بھی رضی اللہ لکھا جائے, امام حسین کو بھی رضی اللہ. میں نے کہا جو صاحب آپ کا بیٹا منہ نہیں سلائے, اگر آپ کے ذہن میں وہ اس زمانے میں خان صاحب کی کابینہ میں وفاقی وزیر تھا, میں نے کہا آپ کا بیٹا منہ نہیں سلائی, پڑھا لکھا بھی ہے, ماڈرن ہے, اور جو بچے ماڈرن ہوتے ہیں نا وہ ذاتوں برادریوں کے چکر سے نکلے ہوتے ہیں. لیکن میں نے کہا آپ کا بیٹا اتنا ذات برادری پہ جان دیتا ہے کہ وہ فرانس میں بھی اپنے
اپنا نام لکھے نا تو مونے سے لائی لکھنے سے پہلے لکھتا ہے CH. ایسے ہی چودھری مونس الہی. ادھا پنجاب میری جان کھائے گا. پروگرام لائیو چلتے ہیں, کمنٹس آ رہے ہوتے ہیں, کہیں گے یاد رضی صاحب یہ آپ نے کیا کہا ہے کہ جی چودھری پرویز الہی کا بیٹا چودھری کیوں لکھتا ہے؟ جب بیٹا چودھریوں کا تو سارا پنجاب کہے گا رضی صاحب چودھری سچے نہیں, آپ اعتراض غلط کر رہے ہیں. چودھریوں کے بیٹے, اور مجھے صرف اتنا بتا دو, وہ چودھریوں کے بیٹے چودھری ہوتے ہیں اور صلی اللہ کے بیٹے اللہ جانے یار میری بات پہ دھیان دے بھی رہے ہیں یا نہیں. مہربانی سید, میں ہمیشہ وہ باتیں کرتا ہوں جو میری قوم کے بچوں کو آگے بھی کرنا پڑے, اور اتنی آسان گفتگو کرتا ہوں کہ جو کبھی کبھی بھی مجلس میں آئے اسے پٹھ صد کی سمجھ. یہ صحابی رضی اللہ, اولاد بھی رضی اللہ. منبر کوفہ پہ مولا کائنات صحن مسجد سے ایک بندہ اٹھا, اجازت اگر آپ تک. مولا کائنات نے پہلے توحید پہ سبق درس دیا, اور آج بندے توحید کا آسرہ لے کے ہماری جان کھا, اور اتنے خطبے توحید پہ پیغمبروں نے نہیں دیے جتنے ہمارے مولا علی نے. آپ بزرگ ہیں, آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے. میں یہ بیٹھک میں بات نہیں کر رہا ہوں, میں اپنی بات کا ذمہ دار ہوں. خطابت ماڑی چنگی زندگی میں جتنی میں نے کی ہے نا, میں نے آج تک ایسا فکرہ کہنے کی داد زیادہ مل جائے گی, میں نے کہنے کی داد کے چکر میں کوشش ہی نہیں کی کہ بعد میں معافی نامے لکھنے پڑے. پاکستان میں کچھ 6-7 ڈگریاں ہوتی ہیں مولویوں کی جو انٹر سے لے کے ماسٹر تک ایکول چلتی ہیں, اور یونیورسٹیوں میں ہی وہ امتحان ہوتے ہیں. وہ ساریاں میں کیتیاں نے, صرف کپڑے تھوڑے پاڑے. اپنی بات کے میں خود سے بتا. منبر کوفہ پہ مولا کائنات نے توحید, اور آج اس ملک میں کیا ہو رہا ہے, فرنٹ میں بندے اللہ کو کر دیتے ہیں اور پیچھے بیٹھ کے تبلیغ اپنے اپنے فرقوں کر. ہن اگے اللہ نال متھا کون لا. سر جی میں نے بڑے بڑے پڑھے لکھے دوستوں کو اس سٹیکر پہ تبصرہ کیے بغیر گزرتے دیکھے کہ میرے لیے میرا اللہ ہے. بندے چپ کر کے گزر کے اللہ تو آگاں کیڑی شاہ جب وہ کہہ رہے ہیں میرے لیے میرا اللہ کافی ہے. یہ میں کو اپنی بڑائی کی بات نہیں کر رہا, یہ وضاحت ممبر پہ میں نے کی کہ یہ اللہ نے 2019-22 یا 2023 کے مولویوں سے کہا ہے کہ کہہ دو ہمارے لیے اللہ کافی ہے. اللہ نے حضور سے کہا تھا قل حسبی اللہ, محمد آپ کہہ دیں میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے. اور اللہ کو کافی کہنے کے لیے بندہ محمد ہونا چاہیے. توجہ فرمائے, زیرک دوست میرے سامنے بیٹھے ہیں. اوہ دوستو, اگر آپ کے لیے اللہ کافی ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن اپنا پریکٹیکل صحیح کرو. جب اللہ کافی ہے اور آذان دینے لگتے ہو پھر 4 دفعہ کہو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کے آذان یہیں پہ ختم کر لو, کیونکہ اللہ اور میرا خیال ہے اگر 4 دفعہ اللہ اکبر ہی پہ اذان ختم ہو جائے نا تو ہو سکتا ہے, کیونکہ امت کے پاس ٹائم کم ہے, شاید مختصر اذان زیادہ چل جائے. ہر مسیح اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, مختصر اذان لوگوں کو شاید پسند آ جائے, کیونکہ لمبی اذانیں تو انہیں برداشت نہیں.
آپ جیئے سر، آپ زندہ ہو سلامت رہے۔ جس بندے اپنے پنڈ جو کوئی نہیں پوچھا، کوئی کہے گا یار آپ یہ بھلا نہیں، لڑائی والی بات نہیں، یہ جو آپ علی ولی اللہ والی اذان دیتے ہیں یہ بھلا قرآن میں ہے تو کہاں؟ ہمارا حوصلہ دیکھو، کبھی ہم نے بھی آپ سے کہا آپ کی اذان قرآن میں ہے جو سویرے اور ہوتی ہے شامی اور۔ پچھلے بندے مجھے پریشان ہو کے دیکھ رہا، میری آواز نہیں پہنچ رہی۔ کوئی بندہ سر جی، کوئی مہربانی سر یا اہلیہ، کوئی بندہ ثابت کر دے کہ زندگی کے کسی موڑ پہ، کسی پنڈ میں، شہر میں، محلے، گلی، ٹاؤن، کالونی میں کسی شیعہ بچے نے چٹ بھیجی کہ جناب آپ اپنی آذان ہمیں سویر والے بھی قرآن سے دکھائیں شام؟ کبھی ہم نے پوچھا؟ لو میں بالکل کیمروں کی موجودگی میں اہل اسلام بھائیوں سے کہہ رہا ہوں، آپ ہمارے بھائی ہیں۔ ہم جب ضیاء الحق کے دور میں کافر ہوتے تھے نا، میں کو مصر یا لبنان کی باتیں نہیں کر رہا ہوں، تے جڑے بندے میں نے گھور دے ہو میرا کو لین دین دا رولا تو اڈا انج بس ویکھی جا رہے ہیں، اور فریش ہو کے بیٹھو، سارے جواب دیں گے آپ۔ بات یار تلخی والی نہیں، مجھے دکھ اس وقت ہوتا ہے جب مولوی ممبر پہ آئے، ادھا پنڈال خالی ہو جاتا ہے اور مزاج بدلو، تجھے اپنے پنڈ میں کسی دوسرے مذہب کے بندے سے بات کرنی پڑے۔ میں نے پہلے بھی کہا میں خود بھی شیعہ ہوں، مجھے قصیدے پسند، میرا غربت قدا قلعہ میاں سنگھ گجرانوالہ کے ساتھ کسی زمانے میں ہم ضلع پھیلو ہوتے تھے، تسی روز کے وقت رہے ہو، ہاں گجرانوالہ ہی تھا سارا یہ پنڈی پھٹیاں اور حافظ آباد۔ میرا بیسک علاقہ ایک دیہات پنڈ ہے، بچوں کے تعلیمی سلسلوں نے ہجرت کروائی، میں لاہور چلا گیا۔ بابا جی ہجرت بڑی اچھی ہوتی ہے، معصومین کے ارشادات ہے، رزق میں کمی اگر مسلسل ہو ہجرت کر کے، ہجرت کے بڑے فائدے ہیں، لیکن سادہ ہجرت ہو ہجرت چنگی نہیں۔ پنڈ بندہ خان صاحب ہوئے، پنڈی جا کے کاظمی صاحب میسیج ہے، اللہ جانے کہاں تک پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا۔ کبھی یار کو بندہ ثابت تو کبھی ہم نے بھی پوچھا کہ جناب آپ اپنی آزان، ہم نے پوچھا بھی نہیں، کیونکہ ہم آپ کو جینین بھائی سمجھتے ہیں۔ بھائی تو سارے ہی اچھے لگتے ہیں، لیکن چودھری صاحبان، بھٹی صاحبان، میاں صاحبان، بھائی سارے ہی اچھے لگتے ہیں، لیکن جو سادہ ہو نا ذرا بھائیوں میں سے، میں نے تینجے لگ رہا ہے میں جرمنی چاہ گیا تو ہم تے کسے شاید پتہ ہی نہیں۔ اور بھائی اوہ میرے بزرگ بھائی میرے کہہ رہے ہیں اسی تو ہم سن رہے ہیں، جنہیں تسی چپ سن رہے ہو تے جے سارے یہ جو توجہ نال سنو نا، میری بات پہ مطلب ہے غور تو کرو، لیکن کو سبحان اللہ ماشاءاللہ کو انا للہ کچھ تو کہو، مطلب بولنا پڑے گا۔ اور کبھی ہم نے کہا کیوں نہیں ہم ان کی جان کھاتے اپنے مسلمان بھائیوں کی، کیوں نہیں کھاتے کہ ہم انہیں بھائی، کیونکہ ختم نبوت کی چار دیواری، جتنے مسلمان بھی آ جاتے وہ بھائی ہیں، پھر برادریوں میں جیسے چھوٹے بڑے ہوتے ہیں ویسے اس برادری میں ہم سب سے چھوٹے ہیں، اور اس ملک کے پانیوں کا اثر ہے کہ بڑے بھائی اکثر ناراض، ہم انہیں جینین بھائی سمجھتے ہیں، اس لیے ہم نے کبھی نہیں پوچھا آزان یہ دکھائیں وہ دکھائیں، ہمیں پتہ ہے یہ سادے ہیں، اور جو سادہ بھائیوں نے اس پہ پیار آتا ہے۔ لو ایک بندہ بھی اگر نہیں ہونتے ویسے سارے رہو تو میری تسلی ہوئے گی، اس سے بڑی سادگی کیا ہوگی کہ 75 سال ہو گئے ہیں ملک بنے میں، ابھی تک ہمارے یہ بھائی فیصلہ نہیں کر سکے کہ بچے کے کان میں سویر والی اذان دینی ہے یا شام والی دینی ہے۔ آپ آج ہم سے تقاضا کرتے ہیں کہ جی اولاد محمد کو بھی منبر کوفہ پہ مولا کائنات نے توحید کا خطبہ دیا،
توحید کے بعد رسالت کا تذکرہ، ابھی تذکرہ علی امیر. یہ بندہ کتنے کا جی کو اعلان کرنا تو سارے اعلان کر لو، مطلب میں کدوں رکاوٹ بنا. شکر ہے 302 نہیں 903 اعلان ہو گیا جی بھائی جی. بسم اللہ 203 203 کیونکہ تسی انگریز دی زیادہ تھے. متوجہ سر، میں بات بہت زیادہ طویل ہو گئی، پھر کبھی زندگی رہی تو انشاءاللہ تفصیلات ہو سکتی ہیں. آپ جیئے سر. توحید کے بعد علی بادشاہ نے رسالت کا تذکرہ، اور میں اپنے ملک کے اللہ والوں کی غلط فہمی بھی دور کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہماری جان کھانا چھوڑ دو، ہم اللہ کو مولا علی کا بھی اللہ مانتے ہیں. اور ان بھائیوں نے نا ویسے چالاکی والی حد کر دی. پہلے گلی گلی میں کافر کافر کافر، اور اس کے بعد یا اللہ مدد یا اللہ مدد یا اللہ مدد. یا اللہ مدد کا مطلب پتہ کیا تھا؟ اوئے ہوئے ہو دانائی والی حد ہے. یا اللہ مدد کی شیعہ یا علی مدد کہتے ہیں. ہم یا اللہ مدد کہیں گے، ہمارے بچے طلبہ طالبات مزدور بچے یونیورسٹی فیکٹری دفتر آفس جاتے ہوئے جب یا اللہ مدد دیکھیں گے نا تو ان کے ذہن میں یہ کنفرم ہو جائے گا کہ شیعہ صرف کافر ہی نہیں کہ مشرک بھی. مجھے یاد ہے مشیخ صاحب نے اس زمانے میں میری شروعات تھی مجالس کی، کہنے لگے رضوی صاحب یا اللہ مدد کے بعد آپ شیعہ اب کیا کریں گے؟ میں نے کہا جی غریب مسکین لوگ ہیں، ہم نے کیا کر سکتے بھی کچھ نہیں ہم. میں نے کہا یہ تو بالکل ایسے ہی ایسے ایک بندہ کہہ رہا تھا فرض کرو تم جنگل میں اکیلے ہو، دھاڑتا ہوا شیر آ جائے، پھر کیا کرو گے؟ اس مسکین نے کہا میں نے کیا کرنا ہے، جو کرنا ہے شیر نے. میری بات نہیں سمجھ رہے میں آپ سے کیا کہہ رہا. حالات انج دے بن گئے جے کہ جو کرنا ہے. جب میں نے کہا نا کہ اس مسکین نے کیا، میں نے کہا بالکل ہمارا وہی آ رہا. تو مسکرا کے کبھی کبھی مسکرا کہنے لگا واقعی یا علی مدد والوں سے کوئی نعرہ شعرہ. میں نے کہا جی ہم نے پہلے بھی نعرہ بنایا نہیں تھا، ہمیں بنایا. آپ کیونکہ خود نعرے بناتے ہیں لہذا آپ توقع رکھتے ہیں کہ ہم بھی نعرہ بنا. تو کہنے لگا واقعی اب یا اللہ مدد کے بعد آپ. میں نے کہا جی لیکن ایک بات ہے. کہنے لگا وہ کیا؟ میں نے کہا آپ کا یا اللہ مدد کا نعرہ جو ہے نا ہمارے یا علی مدد والے عقیدے کو اور مضبوط قوی طاقتور بنا گئے. لگا یا اللہ مدد کا نعرہ یا علی مدد کو مزید مضبوط. میں نے کہا جی کہنے لگا وہ کیسے؟ میں نے کہا جی دیکھیں جی آپ نے یا علی مدد کے مقابلے پہ یا اللہ مدد کا ہے، حالانکہ نام آپ کے پاس اور بھی ہے. میں پتہ نہیں آپ ذہنی طور پہ یار اتنا ہی سمجھا. میں نے کہا نام آپ کے پاس ایک بندہ آخری آدمی تک اللہ کرے میری بات. میں نے کہا نام آپ کے پاس اور بھی ہے اور ماشاءاللہ ناموں کی، لیکن آپ نے ہر نام کو چھوڑ کے یا علی مدد کے مقابلے پہ ڈائریکٹ یا اللہ مدد کہہ کے خود مان لیا ہے کہ علی کا مقابلہ بندوں کے بخش میں ہے ہی نہیں. یا علی مہربانی سر، مہربانی سر. حضور منبر کوفہ پہ علی علیہ السلام نے توحید کے بعد جب رسالت کی بات کی نا تو مجمع میں سے ایک بندے نے اٹھ کے، میرا حافظہ ٹھیک ہے کہ میں نے یہ بات مسجد کوفہ والی کی تھی، نہیں تو خطابت ذاکری جو بندہ نکلے. لیکن شکر ایک مولوی تقریر پہ کرے جمعے دے خطبے دے عذاب دوزخ تو اوئے ہوئے حال ڈرا دیتا تے بجلی ٹوڑ.
سپیکر بند ہو گیا وہ یو پی ایس تے جنریٹر چلاتے چلاتے کو 5-10 منٹ لگ قبلہ پھول گئے تقریب بندیاں نے تو پوچھے جب لائٹ تھی میں تب کہاں تھا ایک بندے آکیا دوزخ ہے یہ میں ساری ہمت کر رہا ہوں کہ آپ ذہنی طور پہ میرے قریب جواب سارے دیں گے نعرے کا آپ صاحبہ جب علی علیہ السلام نے جب مہربانی سے جب مولا کائنات نے رسالت کی بات کی نا تو اس اٹھنے والے بندے نے بھائی بیٹا پتہ کیا کہا اس نے کہا یا علی ہمیں حضور کی ایک حدیث کی سمجھ نہیں آ سکی وہ میں سمجھنا چاہتا علی فرماتا ہے کون سی حدیث کہنا کہ جی حضور کا فرمان ہے کنت نبی کیا کہیں بہت میں نے ایک لفظ کا حدیث اگوں شیعہ پبلک نے پڑھ دی ہے کیمرے لگے ہوئے ہیں حدیث انہیں بھی یاد ہے اہل حدیث آپ کیا ہے اس بندے نے کہا مہربانی محبت ہے آپ کی لیکن اب فوٹو من لو ممبر دے نیڑے نعرے نہ مار اینا بندیاں جو 2-3 بندیاں جا کر او کو بندے نال لے کے تو شکر ہے تسی جان دے ہو آج کل اسی کلے نہیں ہونے کیا کریں کاش وہ پہلے والی عزاداریاں لاؤ جب اس بندے نے بس بات آپ کلوز کر لیتے ہیں پھر کبھی موقع رہا تو بات ہو جائے گی علی فرماتا ہے کون سی حدیث آپ کو سمجھ لیا کہنے لگا جی رسول اللہ کا فرمان ہے کنتو نبیم آدم بین الماء ترجمہ مجھے اس لیے کرنا پڑے گا کہ جو لائیو سن رہے ہوتے ہیں یا کبھی کبھی مجلس میں وگرنہ جو ریگولر مجلسی شیعہ نا اسے عربی ترجمے کی ضرورت اور جو شیعہ مر کے قبر میں عربی سمجھ لیتے ہیں وہ مجلس میں نہیں سمجھ سکتے اور کمال ہمارا نصیبوں والا ملک ہے ایک بندہ دوجون پہ آکے کدی شیعہ مردہ دفن ہوندہ دیکھے اسا کیا نہیں یا اتفاق ہی نہیں ہوئے اسا کیا ہوئے یہ شیعہ جو لوگ ہیں نا یہ میت دفنانے پہ بڑا ٹائم لگا تریجہ کو سادہ مسلمان تھی وہ سادگی جو سخی وہ سکھیا اینا ٹائم لوندے جے انج لگتا ہے اینا بخشایوں بغیر پیشائی نہیں ہوئے یہ تھے جان نہ چھڑ دے یہ سادہ سادہ باتیں اس لیے تاکہ آپ آگے بھی بات کرنا چاہیں تو کر سکیں مہربانی صحیح اچھا چوتھا بندہ بول پڑا اس نے کہا تمہیں نہیں پتا یہ جو شیعہ لوگ ہیں یہ میت کو قبر میں اتار کے میت کو آرام نہیں کریں کیا کہنا اس نے کیا کرتے کیا کہنے لگا کرنا کیا بیچارہ دنیا سے تھکا ہارا جا اسے آرام کرنے یہ ایک بندہ قبر میں اتر اور وہ اس کو ہلاتا ہے ایک باہر کتاب لے کے بیٹھا دور سے دیکھو تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے قبر میں اترنے والا میت کو جگاتا ہے کتاب والا کچھ پڑھاتا ہے اللہ کرے میری بات پہ آپ توجہ فرما جائے اسے ہم فقہ جعفریہ میں تلقین میت کہتے ہیں تو بھائیوں کو جب جعفر کا ہی نہیں پتا تو فقہ جعفریہ کا کیسے پتا ہوگا لہذا وہ جو دیکھتے ہیں انہیں تلقین شلقین کے نہ لفظوں کا پتہ نہ جو آپ کر رہے ہیں اس کا پتہ وہ تو بس دیکھتے ہیں اور اپنے حساب سے ڈیرے پہ جا کے گلی محلے میں دکان کے تھڑے پہ تبصرہ کر دیتے ہیں یار یہ شیعوں کی سمجھ نہیں آتی یہ وکھرے کام ہے کوئی مسلمان یہ نہیں کرتا
بھائی شروع کرو، اور کو کرے نہ کرے اہل حدیث بھائیوں تو کر لینا چاہیے، کیونکہ نبی کی حدیث ہے۔ میں ڈیرے یا بیٹھک میں باتیں نہیں کر رہا ہوں، کسی کے کان میں بھی نہیں، کیمروں کے سامنے کیا، اور یہ کیمرہ تو اتنا ظالم ہے، آپ تو انجوائے کرتے ہو نا، مزے سے مردی کے ذاکر سنتے ہو، بعد میں مولوی آیا تھے لگاتے ہو، ذاکر آیا تھے کھلاڑتے ہو، لیکن جب سے یہ کیمرہ آپ موج میں ہیں، اسی مولوی ذاکر اوکھے ہو، پہلے ہم مولوی ذاکر بات منبر پہ کر کے مکر جاتے تھے، اب یہ بچے کلپ دکھاتے ہیں، سرکار کا لو تھے شاہ رضوی صاحب آپ نے کہا ہے، میں نے سب سے پہلے یہ منبر پہ کہا تھا مالک اگر یہ سی ڈی سسٹم بننا ہی تھا غدیر ہی پہ بن گیا، لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے بازو کس کا تھا، پکڑا کس نے تھا، اور مبارک دینے والی لائن میں کون کون اگر مہربانی بلند یا علیہ، مہربانی سر وقت تمام ہو رہا ہے، بہت شکریہ، محبت مقروض رہوں گا میں آپ کی محبتوں کا جی، اور کسی مذہب میں تو یہ مردے کو نہیں پڑھائے، پڑھاؤ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں یہ شیعہ مردے کو پڑھاتے ہیں، آپ کو کنفرم ہو جانا چاہیے کہ مردوں کو نہیں پڑھایا جاتا، معاملہ رہ گیا جی اور مسلمانوں میں تو نہیں ہے، تو اور مسلمانوں کو شروع کرنا چاہیے۔ میں اپنے مسلک کی بات صرف نہیں کر رہا، میں حدیث وہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں جو آپ اسکول نہیں بھی گئے نا تے ڈیرے تے جاندے دینیات والے کمرے کی باہر والی دیوار پہ بھی یا یہ حدیث لکھی ہوتی ہے یا ترجمہ، یہ واحد حدیث ہے حضور کی جس کا کسی مسلک نے آج تک نہ انکار کیا نہ سند ڈھونڈی ہے، اور حدیث آپ کو یاد ہے، حدیث نہیں تو ترجمہ بیٹا آپ نے سنا ہوگا جی، شیعہ مردوں کو قبر میں پتہ نہیں جی کیا پڑھا، اور حدیث رسول کی ہے اطلبوا العلم من المہد الی اللحد، محمد فرماتے ہیں علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کے قبر تک۔ ہم تلقین نہیں پڑھتے، ہم تلقین نہیں پڑھتے، حدیث محمد پہ عمل ہو رہا۔ اس بندے نے مسجد کوفہ میں علی علیہ السلام کے سامنے یہ کہا کہ جی مجھے اس حدیث کی سمجھ نہیں، حدیث آپ کے ذہنوں میں زحمت اگر آپ نہ سمجھیں تو ایک دفعہ پھر کیا ہے، اللہ نے کہا کون سی حدیث، اس نے کہا کنتو، یہ کنتو دا سواد تسا نہیں لینا نہ تے پھر کسے لینا، من کنتو، میرے خیال شاید مولا بھی بلا تشبیہ ڈرتے ہوئے کہہ رہے، مولا کے موڈ کی بات ہے، شاید مولا بھی لطف لے رہے ہوں، جبھی تو بار بار کہہ رہے تھے کون سی حدیث، اور وہ بار بار کہہ رہا تھا من، نبی کی حدیث کنتو نبیا و آدم بین الماء والتین، کنتو نبیا، میں تھے محرم نہیں پڑھنا آیا، میں ساریاں گلنا آج ہی کر جا، جی مطلب جس موضوع پہ بات ہے اسے مجھے کنٹرول کرنا، جی بسم اللہ۔ اب مجھے نہیں پتا آپ میں سے کتنے بندے اس لطف میں شامل ہوتے، میں تے لے ہی رہا، جب اس نے تیسری دفعہ کہا نا کنتو نبیم و آدم بین الماء والتین، منبر کوفہ پہ بیٹھے ہوئے علی نے کہا کنتو ولیجن و آدم، میں نے پہلے کہا تھا کہ مجھے نہیں اندازہ کتنے بندے تھے، یہ کوئی خطیبانہ بات نہیں کر رہا ہوں، تمہارے مسلک کی بہت ذمہ دار کتاب بہار میں یہ گفتگو موجود ہے،
جب علی نے کہا نا کنت ولیم آدم بین الماء والطین، وہ نبی تھا جب آدم ابھی مٹی و پانی والے پروسیس میں، وہ نبی تھا میں ولی تھا۔ جو کھڑا ہوا پوچھ رہا تھا نا جی وہ کھلوتا ہوا، اس کا دوسرا ساتھی بیٹھا ہوا تھا۔ جب علی نے کہا نا کنت ولیم آدم بین الماء والطین، بیٹھے نے کھلوتے دے گٹے تھے ہاتھ مارے، آکا اور پوچھ، پہلے بڑے کی سمجھ نہیں، پہلے بڑے کی سمجھ نہیں آ رہی۔ ہم ابھی وہ سمجھنا چاہتے تھے، اس نے کہا کنت ولی، وہ نبی تھا میں ولی تھا۔ سبحان اللہ، سوزیاں تو بغیر تھے ہو سکتے ہیں۔ آپ بھی سوچ رہے ہوں کہ بار بار سوزیوں کی بات کرتے ہیں، اپنے میں بہتری لاؤ۔ میں نے 4 دفعہ کہا، میں خود بھی مجھے ذاکر اچھے لگتے، مجھے قصیدے اچھے لگتے۔ جی جی اسد شاہ جی نے گواہی دے دی، میرے گاؤں میں جو عزاداری ہوتی وہ 9000 دا پنڈ تے کلے ساڑے کرتے، میرے پنڈ دے قریشی بھی ہے لدی اگوں کو گال رہ گئی۔ ہم گجرہ والا مرکز ہے سر ہمارے بھائیوں کو، لہٰذا میں آپ کو یہ میسج، اور یہ میرے بندے ہاتھ ہیں، میں آپ سے کچھ نہیں چاہ رہا، لیکن صورتحال کو آپ محسوس کریں۔ ذاکر قصیدے، اور جو بندہ شیعہ ہو کے قصیدہ پسند نہیں نہ کرتا، اس شیعہ کو چیک کروانا چاہتا کہ ایدے اندر کو رولا شروع ہو۔ لہذا جان جی ذاکر مجھے بھی اچھے لگتے ہیں، طرزیں، آوازیں، لطف میں بھی لیتا ہوں، لیکن اگر پنڈ دکان کے تھڑے پہ کسی دوسرے مذہب کے بندے سے بات کرنی پڑ جائے، اوتھے پھر کان تے ہاتھ رکھ کے قصیدہ شروع کرو گے۔ وہاں یہ بیٹا باتیں کام آتی ہیں۔ آج سے یہ فیصلہ کرو کہ اگر تقدیر مولوی مجلس لے آئے تو صبر کرے آگے، یہ باتیں کہیں نہ کہیں آپ کو کام دے۔ بہت شکریہ سر، بہت شکریہ، بات میں روک رہے ہیں۔ جب اس نے کہا نا اور پوچھ، اس بندے نے بھائی کمال کا، اس نے دوسرا فکر رکھا، کہتا ہے یا علی جو ابھی آپ نے کہا ہے میں مطمئن ہو گیا کہ جو میں پوچھنے آیا تھا وہ بتا بھی آپ ہی سکتے۔ علی فرماتے ہیں اس میں سے پوچھنا تمہیں کیا ہے؟ لگا جی پوچھنا سادہ سی بات ہے جی۔ حضور فرماتے ہیں کچھ نہیں تھا، میں نبی تھا، جب تھا ہی کچھ نہیں تو حضور خود کہاں تھا؟ بہار میں، مظاہر الانوار میں علی فرماتے ہیں اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے کچھ حجاب بنا، پردے بنا، ان حجابوں میں نبی کے نور کو رکھا، حجاب قدرت، حجاب عظمت، حجاب عزت، حجاب حیبت، حجاب رحمت، حجاب نبوت، حجاب کبریہ، حجاب منزلت، حجاب رفعت، حجاب سعادت، حجاب شفاعت۔ علی فرماتا ہے کسی پردے میں نبی کے نور نے سبحان ربی اللہ پڑھا، کسی میں سبحان ربی العظیم پڑھا، کسی میں سبحان الملک المنان پڑھا، کسی میں سبحان ذی الملک والملکوت پڑھا، کسی میں سبحان الکریم الاکرم پڑھا، کسی میں سبحان العظیم العظم پڑھا، کسی میں سبحان من یزیل الاشیاء ولا یزول کی تصویر۔ علی فرماتے ہیں پردوں میں نبی کا نور تصویریں پڑھ چکا، اللہ نے اپنی پھر قدرت کاملہ سے اس نور کے صدقے میں کچھ دریا بنا، ان دریاؤں میں اس نور کو اترنے کا کام۔ سب سے پہلے دریا علم، علم کے بعد دریا حلم، حلم کے بعد دریا زہد، زہد کے بعد دریا تقوی، تقوی کے بعد دریا خشیت، خشیت کے بعد دریا سیانت، سیانت کے بعد دریا مزید، مزید کے بعد دریا صبر، صبر کے بعد دریا رضا، رضا کے بعد دریا وفا، وفا کے بعد حتیٰ کہ 20 دریاؤں سے جب نبی کا نور باہر آ گیا اللہ کی آواز آئی تو ہی مخلوق کے اول ہے، تو ہی ختم الرسل ہے۔ اللہ خطاب دیتا رہا، تیرا نبی شکرانے کے سجدے ادا کرتا رہا۔ جب ہمارے
فرمایا تو اس نبی کے جسم اطہر سے 1,01,24,000 یہ پسینے کے قطرے گر گئے. اللہ نے حبیب کا پسینہ ضائع کر دیا. ایک ایک قطرے کے بدلے میں ایک ایک نبی پیدا کر دیا. آدم صفی اللہ بنا, محمد کے پسینہ سے نوح نجی اللہ بنا, محمد کے پسینہ سے موسیٰ کلیم اللہ بنا, محمد کے پسینہ سے میری ان اہل بیت کو رضی اللہ منوانے والوں سے اپیل ہے, جب نبیوں کا نام لیتے ہو تو کیا کہتے ہو؟ آدم علیہ السلام, نوح علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام. تیرے بھی کیا کہنے, جو محمد کے پسینے سے بنے وہ علیہ السلام ہوتے ہیں, اور جو محمد کے خون سے بنے وہ رضی اللہ کیسے بن رہے ہیں؟ مہربانی سر, مہربانی سر. کیا کہنے میرا بیٹا, اور تو تے پورا عزت میری رکھ لئیے یا اللہ. مہربانی سر, مہربانی سر. اے مولویاں نو بھی نیاداں دین دے رواج پا اٹھ دے او طرد چنگی ہے. پانچ قصیدے ہو سنا کرو, لیکن ان باتوں کو بوجھ نہ بنایا کرو. بات میں گفتگو کلوز کر دے تو بہت بڑا مقام ہے صحابہ, بڑی عزت ہے صحابہ نبی, لیکن صحابہ سے پیار کیوں کرتے ہو؟ کہ قرآن کے 30 پاروں میں کوئی آیت ہے جہاں لکھا ہوا صحابہ سے پیار کرنا فرض ہے؟ پیار صرف پنجتن کا فرض ہے. پنچایتی مجمع میں بات کر رہا ہوں, قرآن میں صحابہ سے پیار کرنے کا حکم نہیں ہے, لیکن بندے پیار اس لیے کرتے ہیں ان کے پاس دلیل بڑی وزنی ہے. اور ہمارا کلچر ہے پنجاب کا, مخالف فریق بھی وزنی بات کرے تو بندے اپریشیٹ کرتے ہیں. ان کی دلیل میں وزن ہی بڑا ہے کہ جی حکم تو نہیں ہے صحابہ سے پیار کرنے کا, لیکن ہم صحابہ سے پیار اس لیے کرتے ہیں کہ صحابہ نبی سے پیار کرتے ہیں. اس سے بڑی اور وزنی دلیل کیا ہوگی؟ بہت بڑی دلیل کہ صحابہ سے پیار ہم اس لیے کرتے ہیں کہ صحابہ نبی سے پیار. میں نے ہمیشہ گزارش کی ہے جو نبی سے پیار کرے ان سے پیار کرتے ہو, اور جن سے نبی پیار کرے ان سے پیار کیوں نہیں کیا جا رہا؟ صحابہ کو مہربانی بیٹا, مہربانی. جواب دیں گے تو لطف آئے گا, جواب دیں گے تو لطف آئے گا. گفتگو میں نے تمام کر دی. جو جس کا ٹائٹل ہے, میں نے ابتدا میں کہا کہ یار اگر ناموس صحابہ بل پہ صدر کے دستخط نہیں ہے تو پھر یار ہمارے سے کیوں آپ پریشان؟ ہم سے دستخط جہاں کرواتا ہے مرکزی قیادت کو میں علیحدہ رکھ رہا ہوں, میں جننے جو گا, اور میں ممبر پہ بیٹا بات کر رہا ہوں. یہ ڈرامہ کیا گیا ہے, طلبہ طالبات یونیورسٹی میں جا رہے ہیں, رولا پہ جب ملک جی یہ جی چند لوگ ہیں جو ناموس صحابہ کا بل پاس نہیں کروانا چاہ رہے ہیں, یہ صحابہ کی عزت نہیں کرتا. میں حلفاً قسماً اس نورانی روحانی مجمع میں کہا, جتنی عزت صحابہ کی اس عزادار قوم نے کی ہے, ہاں جو سچ ہے بزرگ ہیں جو سچ ہے میں وہ بھی بتا رہا ہوں. شیعوں نے صحابہ کے نام پہ چندے نہیں مانگے, شیعوں نے صحابہ کے نام پہ ووٹ نہیں مانگے, شیعوں نے صحابہ کے نام پہ سیاسی فائدے نہیں دیے, لیکن جہاں تک عزت کا تعلق ہے نا, ہمارے جتنی عزت صحابیوں کی, یہ دلیل ہے عزت صحابہ کی کہ شیعہ مر جاتے ہیں یزید کو رضی اللہ نہیں کہتے ہیں. میری تائید کرو, آپ حیران ہو کہ مجھے دیکھ رہے ہیں. ہم نے بالکل گفتگو تمام ہو گئی, ہم نے زندگی کے کسی گوشہ میں سوچا بھی نہیں. ہم نے بڑے بڑے ذمہ داروں کو دیکھا پٹڑیوں سے اترتے.
پورا محلہ مسلمان بھائیوں کا کچے گھر پہ علم مولا غازی قوم بندوں نے پریکٹیکل کر کے دیکھا، اسے حکے پانی اپنے بندوں نے منظور ہوتے، وہ یزید کو رضی اللہ نہیں کہتا، کیونکہ ہم شیعوں کو بزرگوں ہمارے بزرگوں نے سمجھا دی ہے کہ رضی اللہ حق صحابیوں کا ہے، بدماشوں کا تھوڑی ہے۔ قطعاً ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اور گفتگو آج کی اس گفتگو کے آخری فکر ہے، میری اہل اسلام بھائیوں سے اپیل ہے کہ ہمیں مسلک کر، ہماری مجبوری ہے، ہماری مذہبی غیرت اجازت نہیں دیتی کہ ہم یزید کو بھی رضی اللہ کہیں۔ لہٰذا میرا اہل اسلام بھائیوں سے چھوٹی سی گزارش نما مطالب ہے کہ کبھی ہمیں واقعی اپنا چھوٹا بھائی سمجھ کے نا کبھی ہم سے بھی پیار کرو، اور ہم سے پیار سے پوچھو کہ واقعی یار ہم نے محسوس کیا تم شیعہ یزید کو رضی اللہ نہیں کہتے، کہ بھلا آپ پوچھیں ہم بتائیں تاکہ آپ کو اسمبلیوں کے پھیرے پوچھو تو صحیح، آپ کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے، آپ پوچھیں ہم آپ کو بتائیں، توہین صحابہ کے الزام ہی ختم ہو جائیں اور میرے ملک میں سکون ہو جائے۔ آپ جو صحابہ کا نام لے کے دھمکیاں دیتے پھر رہے ہیں کہ جی اگر قانون پاس نہ ہوا تو جی گلیوں میں لڑائی ہوگی، مانتے صحابہ کو مان کے بندہ لڑائی کی باتیں کرتا اچھا ہی نہیں لگتا۔ صحابہ تو امن کے سبق دیتے، سارے نہ ہی سمجھو تو ٹھیک ہو۔ ہم سے کبھی پوچھو کہ یار تم شیعہ، یہی پہ بات کلوز ہو رہی، مجھے نہیں پتا اس مجمع میں سے 10 بندے سمجھتے ہیں، 50 سمجھتے ہیں، سارا پنڈال سمجھ لیتے، کوئی بھی نہیں سمجھتے، یہ بھی چانس ہیں، لیکن مطمئن ہوں میں، بات گہری ہے، لیکن میں وزیرستان میں تھوڑی خطاب کر رہا ہوں۔ آپ کمال گہرائیاں، مجھے اندازہ ہو گیا کہ آپ سمجھتے، لیکن ایک گل سارے چوکی، شیعہ مر جاتا، میرے علم ہے، شیعہ مر سکتا ہے یزید کو رضی اللہ، وہ تو پوچھو نا کہ تم شیعہ یزید کو رضی اللہ آخر کیوں نہیں؟ ہمارا ذہن اجازت نہیں دیتا کہ جس ملک میں حضرت ابوبکر بھی رضی اللہ ہو۔ میں نے پہلے کہا تھا مجھے نہیں اندازہ کہ یار کتنے بندے اس باریکی کو سمجھتے ہیں، شیعہ مر جاتا ہے یزید کو رضی اللہ، اس لیے نہیں کہتا کہ جس ملک میں حضرت ابوبکر، صحابی رسول بہت بڑا نام، صحابیت کا بہت بڑا نام جو مسلمان لے رہے، صحابی رسول کا نام، میں لاکھدب سے بات کرتا ہوں، حضرت ابوبکر کہتے ہیں اور 2 دفعہ رضی اللہ رضی اللہ رضی اللہ کہتے ہیں صحابی رسول کو، وہی بندہ 6 دن کے بعد انہی مسلمانوں میں کہہ رہے سیدنا حضرت یزید رضی اللہ، اور شیعہ دشمنی میں کدھر جا رہے ہو؟ یزید کو لعنت اللہ کہہ کے نا مرضی کے رضی اللہ بچا لو۔ کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے، آپ جیئے سر، یہ مقام تیرے ذہن میں رکھنا پڑے گا۔ ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ جو جس کا مقام ہے اسے اس کا مقام دو۔ ہم صحابہ کی عزت جس طرح تمہاری تسلی ہوتی ہے ویسے ہم سے، ہاں میں سائن کرنے کو تیار ہوں، میں ناموس صحابہ کے پہرہ دینے کے لیے میں تیرے ساتھ شیعہ مذہب کی طرف سے میں کھڑا ہو جاتا ہوں، لیکن چالاکیاں تمہیں بھی ختم کرنا پڑیں گی۔ جو صحابہ کا مقام ہے وہ صحابہ کو دیا جائے، جو اولاد کا مقام ہے یہ فرق کوئی نہیں مٹا سکتا۔ صحابی عرش پہ بھی بیٹھ جائے وہ نوکر محمد کا ہے، حسین مٹی پہ بھی بیٹھ جائے وہ بیٹا محمد کا ہے۔ کیا کہنے کیا کہنے، آپ جیئے سر، حسین مٹی پہ بھی بیٹھا۔ مسلمانوں تم حسین کو تخت خلافت پہ نہ بٹھاتے، غریب کی بہنوں کو بازاروں میں لے کے آ گئے۔ سیدہ تیرا ہائے کہنا قبول کر،
یہ جو گریہ کی روتی ہوئی بلند ہوتی ہوئی آوازیں ہیں نا، یہ اپنے چھٹے مولا کی دعا کے مستحق بن جاتے ہو. تمہارے مولا جعفر صادق نے اپنا دایاں رخسار مٹی پہ رکھ کے یہ لفظ کہے تھے، میرے اللہ ان آوازوں پہ اپنی رحمت نازل فرمانا جو میری دادیوں کے غم میں بلند ہوتی ہے. سیدہ راضیو، حسین کی ماں تمہاری تعزیت قبول کر لے. ہمارے کچھ دوست ہیں جنہیں سمجھ نہیں آ رہا کہ یار یہ اکثر روتے ہیں، مہینہ کوئی بھی، چاند کوئی بھی، ان کی یہ صفحے ماتم، یہ پرسہ، یہ ماتم داری. ایک مجلس میں کیا کیا بتا سکتا ہوں، لیکن میں ایک کلچرل بات اکثر میں زندہ باتیں کرتا ہوں. اپنے ذاکرین سے بھی شرط ہوں، یہ میرپور کے علاقے کا واقع. ان علاقوں کے بہت سے لوگ بیرون ملک سے. ایک بچہ مزدوری کے لیے یورپ کسی ملک میں گیا، غریب گھر کا، تقدیر اس کی ڈیتھ وہی، ابھی سیٹل بھی نہیں ہوئی. پاکستانی لوگوں نے اس کے گھر فون کیا کہ تمہارے مالی حالات بڑے کمزور ہیں، اگر آپ اجازت، مالک کی رضا ہے، آپ کے بیٹے کو یہیں دفن کر. اس کے باپ نے کہا تھا میرا 3 مرلے کا گھر ہے، میں وہ بیچ رہا ہوں، لیکن بیٹے کا جنازہ میں اپنے قبرستان میں. تجھے ہمارے رونے کی سمجھ نہیں آ رہی؟ اور مسلمانوں تم اپنے بیٹے پردیس میں دفن نہیں کرتے، اور ہمیں علی کی کوئی بیٹی دکھا جو بیٹے قبرستان میں دفن ہو. اور میں صدقے سیدہ تیرا ہائے کہنا قبول کر لے. کہاں مدینہ، سید کہاں شام، عزادار جہاں تک بیٹھے میں کچھ ٹائم دعاؤں کی قبولیت کیوں. پردے میں اگر کہیں میری بیٹیاں بہنیں، میں انہیں بھی شامل کروں. اللہ ہم میں سے کسی کو موت نہ دینا جب تک بی بی زینب کی چوکھٹ کا سلام. آپ کو اندازہ نہیں کتنا انتظار ہے بی بی کو. آپ کا بڑی تنہا ہے سید. 9 سال جنگ رہی ہے بی بی زینب کے ملک. جنگ کرنے والے عیسائی نہیں. 32 اسلامی ملکوں نے مل کے داعش کو اسلحہ بھی دی، پیسہ بھی دی. 32 ملک میزائلوں سے 9 سال لڑے ہیں علی کی بیٹی کی قبر کے ساتھ. اللہ جانے مسلمانوں محمد کے بچوں نے تمہارا نقصان کیا کیا. سعودیہ نے اتنا اسلحہ دیا، پروگرام تھا سعودیہ کا کہ جیسے بقیہ والی بی بی کا روزہ گرایا تھا، ویسے شام والی بی بی کا روزہ بھی. شام بی بی کے ذہن میں سید کے فکرے اللہ جانے کب تک عزاداریوں میں چلتے رہیں گے. اس نے چیخ مار کے کہا تھا بقیہ والی بی بی کا روزہ شاید اس لیے گر گیا ہوگا کہ اس بی بی کا بھائی کوئی نہیں، اور شام والی کے تو 18 بھائی ہیں، اور اس کا تو غازی جیسا جرنیل. آباد رہو، بی بی تیرا قرآن قبول کر لے. حسین کی ماں تمہیں ذاتی خموں میں نہ رونے دے. پھر کبھی زندگی رہے یہیں پہ تعزیت میں میرا حصہ. سیدوں کے اجڑے گھر کی کہانی میں حصہ تو ہو گیا. آپ نے ہائے گریہ کی آوازیں بلند کر دی. میں بس یہیں پہ ختم کر رہا ہوں، اور میں ایک سلام کرنا چاہتا ہوں آپ کی طرف سے، اپنی طرف ان شہیدوں کو جو 9 سال بی بی کی قبر کے پہرے پہ مارے گئے. باخبر رہا کریں عالمی حالات سے بھی. سیدہ کی قبر کے بی بی، غازی کی بہن کی قبر کے پہرے پہ جو بچے مارے گئے، ایران کے ماتم، بیروت و لبنان کے ماتم، خود آپ کے پاکستان سے ماتم، کویت کے ماتم، عراق کے ماتم،
جنگ میں تھوڑا موقع رستے، ایئرپورٹ تو بند تھا، بیروت کے راستے بی بی نے مہربانی کی، ہمیں موقع ملا جانے کا۔ اللہ آپ کو بھی لے جائے۔ ایک بات وہاں پہ جو میرے دل کو کھا گئی، میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ بی بی کا اپنا وکھرا شہر ہے، سید غصبی جگہوں پہ دفن ہی نہیں ہوتی۔ آپ کو کربلا کا نہیں پتا، ہر باپ جگہ خریدتا ہے بیٹوں کے گھر بنانے کے لیے۔ حسین نے کربلا خریدی تھی بیٹوں کی قبریں بنانے کے لیے۔ بی بی زینب اپنے سوری جاگیر میں، وکھرا شہر علی کی بیٹی کا، اور شہر کا نام ہی سید زینبیہ۔ کچھ لوگ سیدہ زینب کے نام سے واقف، کچھ زینبیہ، بھائیوں کا اپنا شہر ہے۔ آپ کے علاقے کا کہ شاعر گزرا ہے، بہت کم میں نے اشعار پڑھے ہیں۔ زکی مرحوم، ان کے نوحے کیا کا فکر ہے، سیدہ زینب کے حوالے سے اس نے لکھا ہے، مالک درجات بلند فرمائے، وہ کہتے ہیں نام نہ پوچھو سر پیٹو گے، کام کی عظمت سے پہچانو، کون ہے بیڑا پار لگا کر ساحل پہ مر جانا۔ سیدہ آپ کی منظوری کرے، زائرین میں آپ کا نام آ جائے۔ جب آپ آئیں گے نا بی بی کا شہر، جیسے بی بی کا شہر شروع ہوتا ہے، 2 رویا سڑک، دمشق اب تو آبادیاں مل گئی، 13-14 کلومیٹر کا فاصلہ تھا سینٹرل دمشق کا اور سیدہ کے شہر کا۔ جب 2 سڑکیں بی بی کے شہر کی شروع ہوتی ہیں نا، وہاں پہ بی بی کی طرف سے آپ اللہ کرے آپ جائیں، بی بی منظوری سال ہی دے۔ بڑی تنہا ہے حسین کے سینے پہ سونے والے، اس روڈ کے کونے پہ مسافر شام بی بی کی طرف سے سید عربی زبان کا بورڈ، 4 لفظ ترجمہ میں آپ سے پیش کر دیتا ہوں۔ لفظ بتائیں آپ کے لیے ہیں جو آپ جاتے ہیں ہمت کر کے، اور ایک میری اور گزارش ہے، کربلا بے شک اکیلے چلے جاؤ، مشہد اکیلے چلے جاؤ، لیکن شام کی جب بھی تیاری کرو بیٹیاں لے کے جاؤ، تاکہ تمہیں پتا چلے اللہ جانے ان گلیوں سے کیسے گزری ہو۔ اس کونے پہ ایک ساجی بورڈ ہے جس کے 4 لفظ ہیں زائرین کے لیے۔ بی بی کہتی ہے تراحب بکم زینب بنت علی، تڑپ جاؤ گے ترجمہ سن کے۔ ترجمہ یہ ہے، بی بی کہتی ہے میرے حسین کی شیعو، زینب تمہیں خوش آمدید، زینب تمہیں مرحبا کہہ رہی ہے۔ بی بی کا مرکزی دروازے سیکورٹی کی وجہ سے اب بند ہے، پچھلا دروازہ کھلا ہے۔ اس گلی میں ان 9 سال قبر سیدہ پہ پہرے دینے والے شہیدوں کی تصویریں۔ میں جب پہلی دفعہ گیا، میں نے اپنے قافلہ سالار حضور جعفری لاہور کے مالک انہیں زندگی دے، میں نے ان سے کہا کہ مجھے ایک چیز معلوم کر دیں۔ کہنے لگے کیا شاہ جی؟ میں نے کہا دیکھ رہے ہیں آپ یہ شہید، ان میں 11-12 سال کے شہیدوں میں تصویر ایک بچے، میں نے کہا یہ بھی بی بی کے پہرے پہ تھے۔ انہوں نے جب وہاں سے آفس سے پتہ کروایا، انہوں نے کہا یہ بچہ جو ہے نا یہ سید قبیلہ، یہ عراق سے آیا تھا، اور باقی جو بی بی کی قبر پہ پہرا دیتے تھے نا، کو 8 گھنٹے کو 9 گھنٹے، لیکن جب سے یہ بچہ یہ رات بھی سوتا نہیں، دن بھی سیدہ کے پہرے، رات بھی سیدہ کے پہرے۔ لوگ کہتے تھے اس بچے نے نہیں تھا، اور جب اس کے سینے پہ فائر لگا، صحن سیدہ میں کھڑے ہوئے، اس بچے کے سینے پہ فائر لگا نا اور یہ شہید ہو کے گرا، اس کی جیب سے جو چٹ نکلی سنو گے تو پرسہ تو ہو جائے گا۔ اس چٹ پہ لکھا ہوا تھا میں سید ہوں، عراق چھوڑ کے بی بی کی قبر پہ مرنے اس لیے آیا ہوں، میں بی بی کو دوبارہ قید نہیں دیکھ سکتا۔ اور وہی رسیاں جو بازاروں میں پہن کے آگے انہا